السلام علیکم گائز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بی بی عائشہ کا مبارک رشتہ، جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ان کا رشتہ اس قدر خوبصورت اور محبت بڑا ہے جس کی مثال آپ ڈھونڈیں بھی تو آپ کو نہیں ملتی سوائے آپ کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام بیگمات سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جو آپ کی سب سے قریبی اور پسندیدہ بیگم تھیں وہ حضرت عائشہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی شوہر جو اپنی بیوی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے تو ہم اور ہمارا معاشرہ اسے بہت عجیب اور رنگ برنگے ناموں سے پکارتے ہیں، جس سے وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنی اس چیز کی فرسٹریشن کو اپنی بیوی پہ بھی اتار دیتے ہیں، بچے پاس ہوں بچوں پہ اتار دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محفل میں، صحابہ کرام کی بڑی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابہ کے پوچھنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیگم عائشہ کے ساتھ۔ پھر ایک بار صحابہ نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ دنیا میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ۔ تیسری بار بھی صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے پھر سے یہی جواب فرمایا، عائشہ کے بابا ابو بکر کے ساتھ۔ سرور کائنات جس کے لیے پوری دنیا پوری کائنات بنی ہے، دونوں جہاں کے خزانے اس کے لیے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بیگم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ لیکن ہمارے آج کے دور میں اس چیز کو اس قدر برا اور معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کھل کے اپنی بیوی سے اپنی محبت کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ایک، سارے سسرال ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت حد تک 75% جو ہوتے ہیں سسرال والوں کا ہاتھ ہوتا ہے بیچ میں، کہ وہ ان چیزوں کو اتنے بیڈلی پریزنٹ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں بہت سے اختلافات آ جاتے ہیں۔ میرا یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کی بھی بات، چاہے وہ آپ کا اپنا ہے، کوئی بہن بھائی ہے، کوئی والدین ہیں، ان کی بات فوکس کرنے کی بجائے، ان کی بات سننے کی بجائے، توجہ دینے کی بجائے آپ اپنے رشتے کو بہتر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میل ہے تو آپ اپنی بیوی کے احساسات، جذبات کا خیال رکھیں، اس کی پسند ناپسند پر غور کریں، اور اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ پہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات پر غور کریں، اس کی بات تحمل سے، توجہ سے سنیں، جو چیز انہیں ناپسند ہے اس چیز پر بھی غور کریں، اور جو وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اس سے آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہر کام جو ہیں وہ عملی طور پر ہمیں کر کے دکھائیں کہ یہ کام ممکن ہے۔ تو جب یہ کام ممکن ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب تو دنیا میں لا تعلقی ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ بہت پہلے والا جو دور تھا اس دور میں لوگ اس چیز سے ڈرتے تھے، غلطی سے بھی اپنی زبان پر اس چیز کا نام نہیں لاتے، لیکن آج کے لوگوں کے لیے، آج کی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ وہ یہ بات بولنا کیا کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے۔ تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس چیز کو فیل بھی کریں کہ دو انسان ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی بات سنوا لیں، اپنی بات منوا لیں، لیکن آپ کے سامنے جو ہے یا آپ کے ساتھ جو ہے آپ اس کی بات کہیں بھی نہ رکھیں۔ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی بات سنیں، اس کو جس جگہ پر آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں پر آپ اس کو فل سپورٹ دیں،
جہاں پر ضرورت ہے کہ یہاں اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، آپ اس کی رسپیکٹ کے لیے سٹینڈ لیں، کیونکہ یہ آپ کے لائف پارٹنر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کرنے سے آپ کے پارٹنر کے دل میں آپ کے لیے جو ہے وہ عزت اور محبت جو ہے وہ بے پناہ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیگمات سے کس قدر محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی تو آپ جو ہیں ان کے ساتھ گھر کے کام میں بھی مدد کرواتے تھے۔ لیکن اگر آج کا ہم دور دیکھتے ہیں تو ایسا کرنا کسی کے لیے بہت انسلٹنگ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کی وائف جو ہے وہ بیزی ہے یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ کوئی ہیلتھ ایشو سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے ہیں گھر کے کسی کام میں تو اس چیز کو بھی بہت برے طریقے سے کال آؤٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو انسان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں جو انسان بنا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے رول ماڈل کو دیکھیں تو یہ چیز کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی کہ یہ کام کرنا یا اپنے پارٹنر کی ہیلپ کروانا وہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ میں نے بہت سے ہیپی کپلز بھی دیکھے ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے زندگی کے آخری سفر تک ساتھ چلتے ہیں۔ زندگی کی کیسی بھی مشکلات ہوں اسے ہنس کے مسکرا کے ایک دوسرے کے صرف ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ مشکل سے مشکل جو بھی مرحلہ ہے اس کو طے کر لیتے ہیں، ہر طرح کی مشکل کو فیس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبرات کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئی ہوں گی یا ان کو کوئی فائنینشلی ایشوز نہیں آئے ہوں گے، بہت سی مثالیں ہیں، آپ غور کریں۔ دوسری ویڈیوز آپ لوگ اتنی دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لیکن انسان کو روحانی نالج کی ضرورت ہے جو آپ کی روح کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو بھی آپ نیچرلی طور پر ایک سکون فیل کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر گھر میں دو انسانوں کی بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس سے صرف وہ دونوں انسان ہی نہیں ڈسٹرب ہوتے، ان کے ارد گرد رہنے والے تمام انسان متاثر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کے بچے، ان کے والدین متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی والدین جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں۔ بہت سے میں نے کپلز ایسے بھی دیکھے ہیں جو سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، دولت ہوتی ہے، اچھا کام ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا گھر ہے، ویل سیٹلڈ اسٹیٹس ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس کمی ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کمی ہے۔ بہت یہ جو ہے میڈیا اس نے بہت ہی عجیب سا ماحول پھیلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے، لیکن ہمیں دنیاوی بھی بھاگ دور کے ساتھ ساتھ ہی اپنے قدم رکھنے چاہیے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اپنے اسلامی کلچر سے بھی جڑا رکھنا چاہیے، اپنے اسلام سے بھی جڑا رہنے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہماری روح کی تسکین کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر انسان کے اپنے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے، ماں باپ کے بھی، بہن بھائیوں کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، ہمسایوں کے بھی، مسافروں کے بھی، اللہ تعالیٰ کے بھی، لیکن جو سب سے اہم رشتہ ہے یا تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، یا ایک بندے کا اپنے رب اور اس کے رسول سے رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا انسان کھل کر اپنے جذبات کا، اپنی بات جو بھی اس کے دل میں ہوتی ہے یا کھول کے اپنے ماں باپ کے آگے رکھ سکتا ہے، یا اپنے رب کے، اس کے رسول کے آگے اس کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ کھل کے بات کر سکتا ہے، وہ اس کے آنسوؤں کا مذاق نہیں بناتا۔ یا ایک واحد رشتہ ایسا شوہر کا رشتہ ہے جس کے ساتھ وہ اپنے جذبات جو ہیں وہ اس قدر کھل کے بیان کرتا ہے شاید وہ کسی سے بھی نہ کر سکیں، اور شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ہے۔ لیکن اگر وہی رشتہ، اسی رشتے میں آپ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں، آپ کو لگے کہ میں ادھر محفوظ نہیں ہوں، میری بات ادھر محفوظ نہیں، میرے جذبات ادھر محفوظ نہیں ہیں، تو وہ رشتہ جو ہے اس میں کوئی مزے والی بات نہیں بچ جاتی نا، جو دل کو ٹچ کر جائے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں کہ ایک انسان جو اپنی ساری روٹین چھوڑ کر، اپنا ماں باپ چھوڑ کر، اپنی ساری خواہشات ایک طرف رکھ کر آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور
آپ اس کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، آپ کسی کی بات مت سنیں، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن اس انسان کی بھی بات سنیں جو اس وقت سب سے زیادہ آپ سے توقعات رکھتا ہے، عزت کی، اعتبار کی، آپ کا جو تحفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس چیز کی۔ تو وہ جب آپ سے مایوس ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دکھ کا اندازہ خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہروں سے جو ہیں وہ اس قدر مایوس اور ڈپریشن میں ہوتی ہیں کہ اپنے والدین سے بھی نہیں کہہ پاتی، کہ والدین جو ہیں وہ اس کا کوئی صدمہ نہ لے لیں۔ کچھ عورتیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے برداشت کر لیتی ہیں۔ سیم یہی کنڈیشن آدمیوں پر بھی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں جو ہیں وہ بے تکا الزام اور ان کو سمجھتی نہیں ہیں، اور گھر کا ماحول عجیب سا بنایا ہوتا ہے، بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا آپ ان سب کو بند کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے دل میں صرف اللہ پاک کی خدائی رکھیں، نبی پاک کی زندگی سے منسلک رہیں، ان کی زندگی سے ایسے ہی گنے چنے واقعات جو ہیں وہ سنتی رہیں، جس سے آپ کا جو ہے وہ روحانی جذبہ ابھرے، تاکہ آپ لوگ جو ہیں، چاہے وہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اپنے تعلقات کو بہتر کریں، ٹھیک ہے؟ جس سے اللہ پاک بھی راضی ہو۔ اگر ایک گھر جس میں مسلسل تو نوک جھوک لگی رہتی ہے، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، یا شوہر کی بیوی کے ساتھ یا بیوی کی شوہر کے ساتھ ہو، تو اس گھر سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ برکت ختم ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک جو ہیں وہ حکم دیتے ہیں اس انسان کے لیے جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس گھر سے میری رحمت لے آؤ، برکتیں واپس لے آؤ۔ تو آپ اپنی زندگی کو خوشحال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر دل پریشان ہوتا ہے تو اپنے رب سے کر لیں۔ کوئی بات آپ کے دل میں، کوئی ملال آپ کے دل میں، کوئی سننے والا نہیں ہے، تو آپ اپنے رب سے کر سکتی ہیں، کیونکہ دنیا آپ کی باتوں کا مذاق بنا سکتی ہے، آپ کے آنسوؤں کا مذاق بنا سکتی ہے، لیکن آپ کا رب آپ کے آنسوؤں کا مذاق نہیں بناتا۔ وہ آپ کے دل میں جتنی بھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی شکایتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی ملال ہوتے ہیں، سب اللہ پاک سنتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ابھی میرے پاس رش بہت ہے، بہت لوگ دعا کر رہے ہیں، بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے میں آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ رب تو سب کی سنتا ہے، سب کے دل میں رہتا ہے۔ رب اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اپنے رب سے باتیں کریں، رب آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائز اور ریکویسٹ ہے کہ اپنے رشتے کو اینڈ ٹائم تک نبھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سے بھی وہ چھوٹا سا پلس پوائنٹ مل جائے جو آپ کا سفر جو ہے لاسٹ ٹائم تک کنٹینیو رکھیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنی آپسی تناؤ کی وجہ سے پریشان مت کریں۔ بہت سے بچے ہیں جو اپنے پیرنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کو مینٹلی ایشوز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو زندگی میں ایک مشکلات کا جو نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو معصوم بچے ہیں، انہیں اس چیز سے بچائیں، انہیں ذہنی تناؤ سے بچائیں۔ یہ چیز عام ہو گئی ہے، کامن ہو گئی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، کچھ کئی بار ماں کی غلطی ہوتی ہے، باپ کی غلطی ہوتی ہے، لیکن جس کی بھی ہے، لیکن آپ کو کوئی آپس کی بات ہے تو آپ اپنے بچوں کے سامنے ڈسکلوز مت کریں۔ بہت سے طریقے ہیں، اسلام نے ایک دوسرے کے لیے بہت نرمی کا حکم دیا ہے، تو اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو غور کریں، فالو کریں، اور آپسی تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ آپ سب لوگ نبی پاک کی امتی ہیں، تو اس چیز کا ثبوت دیں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔